اور تجربیات روز بروز بدلتے رہتے ہیں، پھر قرآن کو کیا کرو گی؟ کاش کہ آپ اس کا الٹ کر لیتے۔ ویری گڈ۔ تو یہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوگی پوری تفسیر کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظر میگن نے جو گفتگو کی ہے مولانا مظفر سے، اس کے سماعت فرمائیں۔ اسی طرح وہ جو مصر میں جس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بلاد عجم کے اندر شاہ عبدالعزیز بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اب ایک عالم کو میں نے پڑھا ہے اور نفحۃ العنبر فی حیات الانور کتاب میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بارے میں میری رائے بدل گئی ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں انور شاہ۔ تو حضرت بن نور رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کاش کہ جس نے نفحۃ العنبر لکھی ہے انور شاہ پہ، وہی اگر شاہ عبدالعزیز پہ لکھتے نا تو آپ کی یہ رائے نہ ہوتی، آپ کہتے شاہ عبدالعزیز بڑے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو نفحۃ العنبر دیکھی بھی نہیں، شاہ صاحب علم بنوری سے کہا۔ تو حضرت بن نور رحمۃ اللہ مسکرا کر کے فرمانے لگے، یا شیخ تعرف انت تفاوض من تکلمو کے معنی میں کہ آپ کسے گفتگو کر رہے ہیں؟ انا صاحب نفحۃ العنبر، انا صاحب نفحۃ العنبر، صاحب نفحۃ العنبر میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ خدا آپ نے تو حیران کر دی۔ اس نے بھی کہا کہ آپ اجمی تو لگ نہیں رہے۔ انداز ماشاءاللہ قلم اس کے۔ حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں بھی تھا، مولانا عادل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی یہ جو بیضاوی پر حاشیہ عبدالکریم کورائی کا، یہ ایک تو کورائی بلوچوں میں ایک قوم ہے کورائی، اور یہ وہ نہیں تھے، یہ لاڑکان سے اس طرف ایک بستی ہے، اس بستی کا نام ہے کورا، اور ان کے شاگرد تھے علامہ خالد سومرو، شہید کے والد صاحب علی محمد حقانی۔ علی محمد حقانی 100 سال سے اوپر تھے، میرے شیخ ہے، میں نے ان سے بھی اجازت تفسیر وغیرہ لی۔ تو یہ کورائی کے شاگرد تھے علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات گئے پھر دیوبند میں، انہوں نے دور حدیث کیا، بڑا قابل آدمی تھا، بہت قابل، ان کے درسوں میں ہم جاتے تھے۔